ہے کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں. اور پھر ابو طالب کے بیٹے علی کی آنکھوں کو وہ کہہ رہا ہے کہ عین اللہ. چہرے کو کہہ رہا ہے وجہ اللہ، زبان کو کہہ رہا ہے لسان اللہ. تو ابن مالک ہمیشہ پہچان تو چہرے سے ہوتی ہے. اگر تیرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں پھر تو نے اپنا چہرہ کسی اور کو کیوں دیا؟ اب بات نتیجے کی ظاہر پہ آنے لگی اور میں ایک ایسی گلی میں گھسنے لگا ہوں جس میں آپ نے اپنی ذمہ داری پہ سفر کرنا. کوشش میں کروں گا کہ پر ایسے عطا مالک کرتے ہیں کہ پرواز ہو سکے، قدموں میں نہیں اڑ کے وہاں سے گزر سکے. میرے مالک اگر تو نے اپنے جیسا کوئی بنایا ہی نہیں پھر تو نے وجہ اللہ بھی کہہ دیا، عین اللہ بھی کہہ دیا، ید اللہ بھی کہہ دیا. دیکھیں کوئی چیز اگر چھپی ہوئی ہو، مثلا آپ کسی کی کتاب پڑھتے ہیں، اس کی تحریر سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس کی شخصیت کیسے ہے. گفتگو سے پتہ چل جاتا ہے کہ عقل کا معیار کیا. میرے مالک تو چھپا ہوا، تو نے کہا میرا چہرہ ہے، میری آنکھیں ہیں، میرے ہاتھ ہیں، میرا پہلو ہے. تو جب سب کچھ تھا پھر تو چھپا کیسے رہ گیا؟ فرمایا میں نے آنکھیں بھی سامنے کر دی، میں نے چہرہ بھی سامنے کر دیا، میں نے ہاتھ بھی سامنے کر دیا. میں نے تمہیں کہا تھا اللہ کسی کو نہ کہنا، میں نے اپنے جیسا بنا کے تمہارے سامنے ظاہر کر دیا. پھر اب تم نے میرے جیسا ڈھونڈ کے نہیں لانا. اگر تمہارے علم میں کوئی طاقت ہے اس جیسا کوئی ڈھونڈ کے لاؤ. تمہارے پاس کوئی طاقت ہے تو وجہ اللہ بناؤ، تمہارے پاس کوئی جرت ہے تو ید اللہ بناؤ، تمہارے پاس کوئی طاقت ہے تو عین اللہ بناؤ. اگر تم علی جیسا نہیں بنا سکتے تو پھر سمجھ جاؤ جب تم علی نہیں بنا سکے تو تم خدا کیسے بنا سکو گے؟ خدا نے کہا اس لیے میں نے تمہیں کہا ہے میرے جیسا ماننا شرک نہیں، علی کے مقابلے پہ ماننا شرک ہے. اور امام نے یہ جملہ کہنے کے بعد معصوم نے فوراً سائل سے کہا ساتوں گناہوں کا تعلق ہماری ذات سے. اس کا مولا وہ کیسے؟ فرمایا شرک بھی ہم سے جڑا کیونکہ اس نے ہمیں منوایا. جس نے ہمارے مقابلے میں کسی کو لا کے کھڑا دیا اس نے شرک، اس کا شریک تو کوئی بن نہیں سکتا. وہ تو سامنے آتا ہی، سامنے تو ہم آئے، نظر تو ہم آئے، دکھائی تو ہم دیے، پہنچایا تو ہم نے اسے. تم نے ہم جیسے اگر بنانے کی کوشش کی تو سمجھو کہ تم نے شرک کیا. اور مشرک کی نماز نہیں ہوتی. اب پتہ چلا کہ علی ولی اللہ ضروری کیوں ہے. جس کی زبان ولایت علی چک لیتی ہے وہ مشرک نہیں بن سکتا، کیونکہ علی اور اللہ کے درمیان ولی ہے. ولایت اختیار ہے علی اور اللہ کے مابین. امام نے فرمایا ساتوں گناہوں کا تعلق ہماری ذات سے. اس کا مولا پہلا گناہ فرمایا شرک جو کرتا ہے ہمارے مقابلے میں جب کسی کو لاتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے، اکبر گناہ کرتا ہے. اس کا مولا دوسرا گناہ کیا تھا؟ فرمایا عقوق الوالدین، ماں باپ کے حق کو غصب کرتا. اس کا مولا یہ گناہ آپ سے کیسے ہوا؟ امام نے فرمایا باپ فرعون ہو تو فرما برداری واجب نہیں، باپ یزید ہو تو اطاعت واجب نہیں، باپ نمرود ہو تو اس کی بات کو ماننا واجب نہیں. مولا پھر والدین کس کی بات ہوئی ہے؟ فرمایا کہ نبی کی حدیث میں سنی نبی اولا بالمومنین من انفسہم، تمہارے نفسوں سے زیادہ نبی قریب ہے اور نبی اولا ہے تم سے. جس نے نبی کی بات کو چھوڑ دیا سمجھو اس نے اکبر گناہ کر دیا. اس کا مولا تیسرا گناہ فرمایا اوکل المال الیتیم،
यतीम का माल खाना भी गुनाह। उसका बोला ये गुनाह कैसे जुड़ा है? फरमाया हम यतीम रसूल है जिसने हमारा खम्स खाया। जी अब हर बंदा नहीं बोला, जिसने खम्स खाने की कोशिश की, समझो उसने आले मोहम्मद का हक, आले मोहम्मद का हक खाया, अकबर गुनाह करना। इमाम ने फरमाया वक्काज़िफ़ अल-मुहसिनात, पाक दामन औरत पे तोहमत लगाना, ये भी गुनाह है अकबर। तोहमत एक किस्म की नहीं होती, तोहमत इनकी कई किस्म की। औरत पाक दामन और उसे कोई झूठा कहे, समझो उसने अकबर गुनाह किया। अब मुझे नहीं पता कि मैं कहां जाऊंगा और कहां बात चलेगी और कैसे मैं आप तक पहुंचाऊंगा। ज़हरा से बड़ी इज़्ज़त की कायनात में पाक दामन औरत कोई नहीं है। जिसने ज़हरा को झूठा कहा वो झूठा तो हो सकता है, सदीक नहीं हो। सैयदा का हक खाने वालों पे लानो। बल फरार हो, जहां रुकना जरूरी हो वहां से भागो। अकबर गुनाह। गदीर के इज्तिमा में जरूरी था कि अली की बैत में खड़े रहते। वाह वाह, क्या बात। जिसने कह के अली वली झुटला दिया, समझो उसने अकबर गुनाह किया। इनकार हक अहले बैत, जिसने अहले बैत के हक का इनकार, समझो उसने अकबर गुनाह। इसका मतलब कि हर गुनाह जुड़ा है आले मोहम्मद की मुखालफत से, हर नेकी जुड़ी है आले मोहम्मद की हिमायत से। सबके सबके। अब यहाँ पे लोग कहते हैं कि शरीक नहीं बनाना अल्लाह के साथ। अब मैं तो अल्लाह का शरीक किसी को नहीं बनाता। अब अगर खुदा खुद किसी को शरीक बना, बस कर सकिए ज़हमत फरमाइए कि जिन्हें बोलना आता है वो आगे बैठा, क्योंकि आप मुनहसर होता है सीने से कोई चीज निकाल। मजमे से पहले खतीब खुद गूंगा हो जाता है। खुद किसी को शरीक बनाए तो अब ये कितना मजमा इंसाफ करेगा? क्या मेरा कसूर कोई? आइए कुरान की आयत पढ़ते हैं। खुदा कहता है कुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यतखिज़ वलदन, कह दीजिए तारीफ उस अल्लाह की जिसका कोई बेटा नहीं, वलम यकुल लहु शरीकन फिल मुल्क, और मेरे मुल्क में कोई शरीक नहीं। मैं अपनी सल्तनत का मुतलकुल अनान बादशाह हूं। मेरी पूरी सल्तनत में कोई शराकतदार नहीं कि इतना हिस्सा इसका इतना मेरा, ना, सारा मुल्क मेरा। मुल्क से मुराद जमीन का एक खिता नहीं। खुदा कहता है कि हमने सुलेमान को एक मुल्क अजीम दिया था, सिर्फ एक मुल्क। खुदा कहता मैं पूरे मुल्क का अकेला बादशाह, कोई मेरा शरीक नहीं। नाम यकुल्लाहु शरीकन फिल मुल्क, मेरे मुल्क में मेरा शराकतदार कोई नहीं। मेरे मालिक तूने कह दिया, हमने मान लिया, सारा ही तेरा है। मालिक तू है, जिसका मुल्क हो उसे मालिक कहते हैं। मेरा मालिक तू मालिक, जमीनें तेरी, आसमान तेरे, जन्नत तेरी, कुरान तेरा, कायनात तेरी, हर चीज का मालिक तू है। मेरे मालिक अब हमें इजाजत है कि हम कहें अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ही मालिक है। जब मैंने कुरान पढ़ते पढ़ते फिर एक आयत में नजर पड़ी, सूरा आल इमरान में खुदा का कुल अल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क, कह दीजिए तुम्हारा अल्लाह ही मालिक है। तोतियुल मुल्क मन तशा, फिर वो जिसे चाहता है मुल्क अता कर देता है। वो जिसे चाहता है उसे मुल्क अता कर देता है। मेरे मालिक तूने तो कहा बादशाह तू है, थोड़ा जिससे मैं चाहूं
سے وہ خود چاہتا ہے. نہیں, اس معیار میں آنا. اس کا مطلب ہے اللہ کا ملک جس کے پاس ہے اس کی نشانی یہ ہے وہی اللہ کو نہیں چاہتا, اللہ بھی اس کو چاہتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ مالک رضی اللہ تو ہو نہیں سکتے, کیونکہ رضی اللہ کے لیے تو ہم خود کہتے ہیں کہ تو راضی ہو جا, جس کے لیے ہم مانگے کہ تو راضی ہو جا. اس کا مطلب کہ وہ تو مالک نہیں, رضی اللہ تو ہو نہیں سکتے. میرے مالک پھر وہ کون ہیں جنہیں تو چاہتا ہے, وہ جن کو تو چاہتا ہے وہ کون ہے؟ ہمیں وہ بندے بتا دے, ہمیں پتہ چل جائے گا. تیرے ملک کے مالک وہ ہیں جنہیں تو چاہتا ہے. سورہ آل عمران ہی بول پڑی, قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. ان سے کہہ دے کہ یہ تیری اتباع کرے. اگر انہوں نے تیری اتباع کی پھر انہیں مجھ سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں, اللہ انہیں خود چاہنا شروع کر دے. آیت میں عقیدہ درست کر دیا. مالک اللہ ہے لیکن ملک کسی اور کے پاس. جو مالک ہو اسے ہی وارث کہتے ہیں. میرے مالک جنت, فرمایا میرے ملک میں. مالک کون؟ میں. وارث کون؟ میں. اچھا میرے مالک جنت تیری ہے؟ ہاں میری ہے. وارث تو ہے؟ ہاں میں نے قرآن پڑھا, سورہ طہر پھر بول پڑی, وَجَزَاهُمْ صَبْرًا جَنَّةً وَحَرِيرًا. میں نے ان کو صبر میں دے دی ہے جنت. اور یہ دنیا میں دستور ہے, جو گھر کا مالک ہو چابی اس کے پاس ہوتی ہے. جو گھر کا مالک ہو چابی اس کے پاس ہوتی ہے. تیرے گھر کی چابی تیری جیب میں ہوگی, جنت کی چابی حسین کے ہاتھ میں. مالک کو ملکیت اس کے بعد جسے وہ چاہتا, جنت کا وارث وہ تھا, دے دی آل محمد. میرے مالک قرآن کس کا ہے؟ میرا. وارث کون ہے؟ میں. پھر قرآن میں خود ہی کہہ رہا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. پھر ہم نے قرآن کا وارث ان عبد کو قرار دیا جو ہم نے مصطفیٰ کیے ہوئے. اس کا مطلب ملک بھی بیچ دیا. جنت بھی دے دی. اچھا جنت اور ملک دینے سے زیادہ مشکل تھا قرآن کا وارث بنانا. قرآن ہے توحید کی گفتگو. میں اپنی چیزیں تو کسی کے ہاتھ بیچ سکتا ہوں, اپنی گفتگو کسی کے ہاتھ نہیں بیچ سکتا. میں اپنی چیزوں کا مالک تو کسی کو بنا سکتا ہوں, لیکن یہ نہیں کر سکتا کہ میں کہوں یہ جو بھی بولے گا یہ نہیں بولے گا. اتنا اعتماد تھا اسے اس گھر پہ, اسے کہا نہیں گفتگو بھی میری ان کی ہے. میرے مالک یہ زمین جہاں ہم رہتے ہیں یہ تو تیری ہے. چل توحید پرستوں کو اتنی جگہ تو دے دے, جنت سے بھی نکال دیے, ملک سے بھی نکال دیے, قرآن کے دروازے سے بھی اٹھا دیے. ان کا وارث بھی آل محمد, جنت کے مالک بھی آل محمد.
میرے والی یہ زمین کا ٹکڑا تو ان کے پاس رہنے دے، یہاں تو وہ اکڑ کے چل سکے کہ یہ ہمارے اللہ کی ہے۔ اب ہم اس پہ کہیں گے یا اللہ مدد، ہم اس پہ کریں گے اللہ کو سجدہ۔ میرے والی کے زمین کا ٹکڑا تو ان کے ہاتھ میں رہنے دے، ملک چھین لیا ہے، قرآن چھین لیا ہے، جنت چھین لی ہے، زمین تو ان کے پاس رہنے دے۔ خدا نے قرآن میں منکر ولایت علی کے چہرے پہ آیت کے ذریعے سے تھپڑ مار دیا۔ خدا نے کہا میں انہیں کہیں کبھی نہیں رہنے دوں گا، میرے مالک ان سے زمین کیسے چھینے گا؟ فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ہم نے زمین کا وارث انہیں قرار دیا ہے جنہیں زمین پہ کمزور کرنے کی کوشش کی گئی۔